بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آج ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, اور آج ہماری مہمان شخصیت ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جناب طاہر مسعود صاحب. طاہر مسعود صاحب پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر ہیں لاہور کے, اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ بھی ہیں. بہت ساری باتیں آج ان سے جانیں گے. طاہر مسعود صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ جو فیڈریشنز ہیں مختلف, اور پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز پورے پاکستان کے ریئلٹرز کی نمائندگی کرتی ہے, اس کا کیا رول ہے, کیا نمائندگی کرتی ہے, کہاں کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں, اس میں آنے کے لیے کون سے قواعد و ضوابط ہیں, پھر یہ کس طرح سے ریپرزینٹ کرتی ہے اور کس پلیٹ فارم کے اوپر ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو منور بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور یہ پہلے کئی دفعہ بھی آپ موقع دے چکے ہیں کہ ہم اپنی آواز آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں. پاکستان فیڈریشن آج سے تقریباً 5 سال پہلے معرض وجود میں آئی. 2016 میں گورنمنٹ نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی تھی, اور اس سے پہلے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہماری کوئی سنی جاتی. ہر بندہ انڈیویجول طور پہ کام کر رہا تھا ریئل اسٹیٹ میں, اور ان کے لیے کوئی ایسی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ وہ اپنی آواز اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. 2016 میں جب گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے تو ایک ہجوم کی صورت میں ہم لوگ اسلام آباد میں جمع ہوئے, اور وہاں پہ پرابلم یہ آئی کہ وہاں پہ جو لیڈنگ لوگ تھے اس کے فقدان کی وجہ سے جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ جب آپ مشاورت یا گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہاں اس کمی کو محسوس کیا گیا کہ اس کی ایک پراپر فارمیشن ہونی چاہیے, اور لوگ تاکہ اپنی آواز اپنے ان لیڈران کے تھرو گورنمنٹ کے ایوانوں تک پہنچائیں. یہ وہ ریزن تھی جو کہ باعث بنی ہماری اس پاکستان فیڈریشن کا. تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے جو میٹرز کرتے تھے, جو اپنے اپنے علاقوں میں لوگ لیڈ کر رہے تھے, اور ان کے مشاورت کے بعد پھر ایک پلیٹ فارم بنایا گیا جس کا نام فیڈریشن آف پاکستان رکھا گیا ریئل اسٹیٹ کے لیے. اور اس میں انیشلی طور پہ کراچی, پشاور, لاہور, اسلام آباد اور جو بڑے بڑے شہر سے ان لوگوں کی ریپرزنٹیشن تھی, اور وہاں پہ جا کے ایک باڈی تشکیل دی گئی 16 رکنی کمیٹی جس کا میں بھی حصہ تھا, اور اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب یہ لوگ آگے اپنی جو کمیونٹی کی آواز ہے وہ ایوانوں تک پہنچائیں گے. یہ تو تھا پہلا پروسیس. تو اس کے لیے چونکہ 2016 سے پہلے مختلف علاقوں میں علاقائی سطح پہ تو موجود تھی فیڈریشن, بہت کم تھیں. لاہور کی آواز اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاہور میں 2 یا 3 ایسوسیشنز تھیں. اچھا. اور اس کے علاوہ اگر آپ پشاور میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک ایسوسیشنز تھیں. تو وہ ایک فقدان تھا. اب دیکھیں آپ جوہر ٹاؤن کے جو ڈیلرز ہیں ان کو لیڈ کرنے کے لیے تو ایسوسیشن موجود تھی. اسی طرح اگر آپ بحریہ میں اور جیسے رائیون روڈ پہ جائیں تو وہاں ایسوسیشن کا وجود نہیں تھا. تو وہ لوگ کس کی بات مانتے؟ تو اس چیز کو پہلے پھر ہم نے اوپر, یا دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ نیچے سے ہائرارکی کو سیٹ کر کے اوپر لے کے جاتے ہیں, یا اوپر سے ٹاپ دی باٹم پھر نیچے آتے ہیں. تو پاکستان فیڈریشن میں ٹاپ کے اوپر فیڈریشن بنی اور پھر نیچے آئی. اس کے بعد پھر لاہور کی فیڈریشن بنی جس میں پھر لاہور میں جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں ایسوسیشن فارمولیٹ ہوئیں, اور اس میں پریزیڈنٹ شپ اور ان کی جتنی بھی ہائرارکی ہے وہ فارمیٹ ہوئی. اور اس کا ایڈوانٹیج اور اس کا مقصد یہی تھا. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک کال کے اوپر اب پورا پاکستان یونائٹڈ ہے, اور اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہجوم کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں سوائے ڈسٹرکشن کے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس لیڈر ہوتا ہے تو وہ اس کے مطابق گائیڈ کرتا ہے. تو اس ٹائم لاہور میں 21 ایسوسیشنز ہیں جو آن بورڈ ہیں, اور ان 21 ایسوسیشن کو میں لیڈ کر رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ لاہور. اور اب چیزیں کافی حد تک وہ جیسے نا چھننی میں سے چھن کے آہستہ آہستہ ایک پراپرلی پیوریفائی ہوتی جا رہی ہیں. ابھی بھی اس میں بہت سی ایسی کمیاں ہیں جو کہ فیوچر کے بعد, کیونکہ ایک فیڈریشن کو بنتے ہوئے یا ایک آرگنائزیشن کو بنتے ہوئے اٹ ول ٹیک ٹائم. ابھی 4-5 سال میں اس حد تک ہو گئی ہیں کہ شہروں میں اپنی سٹی ایسوسیشن بن گئی ہیں, اور اس کے اوپر جو مین ہے وہ ہماری پاکستان فیڈریشن ہے, جس کے ابھی بھی پیچھے 2 سال پہلے بھی انتخاب ہوئے, اس سے پہلے بھی انتخاب ہوئے. تو وہ الیکٹڈ ہو کے ہی تمام لوگ آ رہے ہیں. کیا پروسیجر کیا ہے انتخابات کا؟ اس میں سر ایسا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں جن کی ممبرز کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, کوئی بھی ایسوسیشن جس کا علاقے کی 100 سے زیادہ تعداد ہے, اور وہ الیکشن کے تھرو, یا اگر اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے اور وہ مطلب الیکشن کے بغیر
مطلب وداؤٹ اینی کانٹیسٹ آتی ہے تو، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا پراپر ایک عمل ہونا چاہیے وہاں پہ الیکشن کا. اگر الیکشن ہونے چاہیے لیکن یہ مدم مقابل نہیں آتا تو پھر آپ وہ بغیر مقابلے کے ہی آ سکتے ہیں. تو وہ پھر وہ ایسوسیشنز کرائٹیریا میں فلفل کرتی ہیں، وہ اوپر جا کے پاکستان فیڈریشن میں ووٹ ڈالتی ہیں. اس ووٹ کے بعد پھر وہاں پہ جو گروپ جس کو بھی وہ ووٹ ڈالیں جو جیتا ہے پھر وہ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ نیچے لے کے آتا ہے. اس میں پاکستان فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کو لیڈ کرتا ہے. اسی طرح پنجاب کا پھر پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ پنجاب کو لیڈ کرتا ہے. اسی طرح پھر شہروں میں آ جائیں گے، شہروں سے نیچے پھر آپ کے جو علاقے ہیں، بیسک علاقے ہیں، وہ ان تک وہ چیزیں چاہیے. صحیح. اچھا، ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کی سطح پہ تو یہاں پہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں جب وہ الیکشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو منشور ہوتا ہے وہی باقی پارٹیوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن باقی پارٹیاں جب اس میں آ جاتی ہیں، اپوزیشن میں آتی ہیں تو خواہ مخواہ کے کیڑے نکالتی ہیں، خواہ مخواہ کے وہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. حالانکہ منشور تو دونوں کا سیم ہوتا ہے، دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کی خوشحالی ہو، دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ غریب آدمی کو نوکریاں ملیں، اس کو کھانے کو ملے، اس کو روٹی ملے. لیکن جب اپوزیشن اور اقتدار کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پھر بیجا تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کی فیڈریشن کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جب یہ فارمولیشن آپ نے کی تو سامنے کچھ ٹارگٹس ہوں گے کہ ان کو اچیو کرنا اور سارے ساتھ مل کے کر رہے ہوں گے، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ کیا ساتھ دیتی ہیں اقتدار والی پارٹی کا، یا وہ وہی رول ادا کرتی ہیں جو ہماری روایت ہے؟ دیکھیں یہ ایک چیز ہے، جب بھی کوئی چیز آپ 100 کے ہجوم میں کھڑے ہیں نا، تو لیٹ سے میں منور صاحب اور میں بینگ طاہر مسعود 1 انچ بھی اوپر آؤں گا تو وہ آپ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ بندہ پرومیننٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر انگلیاں بھی اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک نیچرل ہے، ایک فنومنا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو یہ جب پہلی دفعہ فیڈریشن بنی اس وقت تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی، وہ ایک میوچل ایمیکیبلی وہاں پہ سارا کچھ ہو گیا. اور وہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی ووٹنگ سے، جو لوگ بھی ایسوسیشنز بنی ہوئی تھیں ان کی ووٹنگ سے وہ پہلی بن گئی. اس کے بعد اوبیسلی جب لوگ گورنمنٹ کے لوگوں سے ملنا شروع ہو گئے تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس صف میں شامل ہو اور لوگوں کے ساتھ جا کے ملے اور اپنے ایک جان پہچان. دیکھیں پہلا آپ اپنے کیریئر میں دیکھیں، سب سے پہلے آپ ایجوکیشن لیتے ہیں، ایجوکیشن کے بعد آپ اپنا ایک اچھا روزگار تلاش کرتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں میری اب پہچان ہونی چاہیے. اس پہچان کے لیے جدوجہد ہوتی ہے. پھر یہ کوئی بھی ایسی ایسوسیشن ہماری نہیں، کوئی بھی ہے، اس میں جب ایسوسیشن کی پہچان شروع ہو جاتی ہے تو اپوزٹ گروپ بھی بنتے ہیں. اس میں کوئی لیکن ہماری پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کمیونٹی کی کوئی باری آتی ہے اور وہاں پہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ تمام لوگ اپنے جو بھی پرسنل چیزیں ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کر کے اور پتے پش ڈال کے پھر ہم اپنی جنگ جو ہے وہ کمبائن ہو کے لڑتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ فیڈریشن مارز وجود میں آئی ہے کون سے ایسے 2-4 کام جو اس کے کریڈٹ کے اوپر ہم گن سکتے ہیں؟ جب ہم 2016 میں آئے تو اس وقت لاہور کی FBR ویلیوز اور یہ تقریباً کوئی 200 ٹائمز اوپر چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈرا بیک یہ تھا کہ یہ ایک انڈسٹری ہے جس میں لیٹ سے ایک بندے نے انویسٹ کرنا ہے تو 1 کروڑ روپے کا وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو 2-4 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوتا ہے تو تبھی وہ انویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب ٹیکسز کی بھرمار ہوئی تو ٹرانسفر فیسیں کنال کی لاہور میں ایک رفلی آئی دیتا ہوں 7-8 لاکھ پہ چلی گئی. ٹھیک ہے. اب 7-8 لاکھ روپے سستا تو پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا. اب اس میں اگر آپ پروفٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ تو 10-12 لاکھ روپے پہ چلے جائے گی. تو وہ جو آج کل اور خاص طور پہ جب یہ IT کی مدد سے گلوبل ولیج بنا ہے تو کسٹمر جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے. یہ وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں کہ آپ 1 کروڑ روپے کی 90 لاکھ روپے میں لے لیں گے. اب بائر سیلر بن کے فون کرتا ہے اور سیلر بائر بن کے فون کرتا ہے. اس کو ڈور سٹیپ پہ زمین.com جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان کے پاس تمام انفارمیشن مل، اس لیے وہ مارجن نہیں رہ گئے. تو جب وہ مارجن کم ہو گئے تو ہمارے تمام جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ تھے جب انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی چھوڑ دی تو اوبیسلی ایک بہت بڑا ایک ویکیوم کریٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اینڈ یوزر سے چیز لینا ڈیلر کے لیے ایک طرح مشکل ہوتا ہے. ڈیلر کا انویسٹر اور ڈیلر کمیونٹی کا آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے، وہ چیز بیچنا آسان ہوتی ہے. جب یہ چیز ہمارے سر پہ پڑی تو پھر ہم نے اس کے اوپر ایفرٹ کی، FBR کے ساتھ میٹنگز کی. اس وقت اسحاق ڈار صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس کو، اور ہمایوں اختر تھے جو کہ ان کے مشیر تھے. تو ہماری اس پوری ایفرٹ میں پھر یہ ہوا وہ کہ ٹیکسز جو ہیں وہ 5% کی بجائے وہ 1% پہ آ گئے. اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک پہیہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا. اور پھر پیٹف کے بھی کچھ معاملات پیچھے چلے ہیں، اس میں بھی پاکستان فیڈریشن نے بہت اہم ایک کردار ادا کیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں
جو گورنمنٹ نے امپوز کرنے کی کوشش کی. بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنے وطن کے لیے بھی کچھ چیزیں سیکریفائز کرنی پڑی ہیں. آپ کو پتہ ہے فیٹف میں کچھ ایسی چیزیں امپوز کی گئی ہیں جو باہر سے آئی ہیں, تو ہم ایز اے محب وقت پاکستانی ہم نے اس کو رجسٹ نہیں کیا, لیکن جو چیزیں ہماری کمیونٹی کو تھوڑا سا ڈیمیج کرتی تھی ہم نے ان کو اس میں سے ریموو کروایا, اور یہ اسی صورت میں ہی ہوا ہے کہ جب آپ کے اوپر پیچھے ایک پلیٹ فارم ہے. اسحاق ڈار سے جو آپ کے مذاکرات ہوتے رہے اس دور میں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے تھے؟ سر اس حد تک کامیاب تھے کہ جو ہمارے ٹیکسز کی چیزیں تھیں وہ کافی حد تک ہم نے اس دور میں نہیں ہوئی, اسٹرگل اس دور میں شروع ہوئی, لیکن جو اس کی پراپرلی رزلٹ جو ہمیں ملا وہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد ملا نا. اس کے بعد تو اس کا کریڈٹ کیا دینا چاہیں گے نئی گورنمنٹ؟ نئی گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. جی بالکل. اچھا, پہلے ایک کانسیپٹ یہ تھا اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں, وہ یہ کہتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چونکہ بالکل ایسے بند گلی میں دھکیل دیا جائے اور جتنا پیسہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اندر ہے وہ سارے کا سارا نکل کے انڈسٹری کے اندر آ جائے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہ کرے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈمپ ہو جاتا ہے پیسہ جا کے نا ریئل اسٹیٹ میں, ان کا خیال یہ تھا کہ ڈمپ ہو جاتا ہے, اور اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا. ابھی جو گورنمنٹ آئی تو اس نے بہت ساری فیسلٹیز دیں, اس نے تعمیرات کے شعبے کو بہت زیادہ مراحت دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ موقف ٹھیک تھا یا ان کا یہ موقف ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں, آپ نے بھی ابراڈ ٹریول کیا ہوا, میں نے بھی بہت سے ملک دیکھے ہیں. ہر ملک میں ہر انڈسٹری کے لیے ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. ٹھیک, ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ملک ایک انڈسٹری کے اوپر ہی چل رہا ہو. اوکے. اب ہمارا اس ملک کا مین جو سورس آف انکم ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ باہر سے ہمیں فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. اب جب آپ نے ریل اسٹیٹ اور ان کا مین, کیونکہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے, لیٹ سے آپ ہیں یا میں ہوں, باہر پیسے کما رہا ہوں, تو میں یہاں پہ کوئی بھی انڈسٹری یا وہ چیز نہیں لگاؤں گا. اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے, اور پلس ہماری جو مارکیٹ ہے کریڈٹ مارکیٹ وہ اتنی پتھیٹک ہے کہ کوئی بندہ بھی اس میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے بجلی کی صورت میں دیکھیں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انڈسٹری کو, ہماری پچھلی کسی گورنمنٹ نے بھی انڈسٹری یا اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. اب آل آف سڈن آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں یہاں سے ہٹا کے یہاں پہ آ جائیں, تو یہ سوئچ سے نہیں ہوتا. آپ 70 سال کی جو برائی ہے اس کو آپ کہیں کہ میں 70 دنوں میں یا 70 مہینوں میں ٹھیک کر لوں, ایسا نہیں ہے. وی ڈو ایگری کہ ہم لوگ انڈسٹری میں جو پیسہ ادھر سے آ رہا ہے اس میں لگنا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اس سے دیکھیں اس پیسے کے ساتھ 40 انڈسٹریز انوالو ہیں, جس میں سیرامکس ہے, سریا ہے, سیمنٹ ہے, بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں. جو بجلی کی چیزیں ہیں وہ ساری وہ اس کے ساتھ انٹر لنک ہیں. 8-10 انڈسٹریز ہو سکتا ہے اس کے ساتھ انٹر لنک نہ ہو, جیسے ٹیکسٹائل, لیکن وہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی بھی لنک ہے. اس کی ریزن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری اس انڈسٹری کا ایک خوبصورتی یہ تھی کہ کوئی بھی بندہ, لیٹ سے آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور آپ 2 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں, آپ 1 لاکھ روپیہ سیو کر رہے ہیں, تو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ کے پاس 25-30 لاکھ روپیہ آ گیا. آپ وہ 25-30 لاکھ روپیہ کسی بھی ریزنیبل, جو بھی آپ کا جاننے والا بندہ ہے, اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کرتا ہے, آپ اپنی اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس سے جو ریٹرن ہوتا ہے اس سے آپ اپنی لگژریز بائی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہوٹلنگ, آپ کپڑے خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس چیز سے آپ کی انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی. جو پچھلے 2-3 سال میں 4 سال میں گیپ ہوا, جب پیسے نہیں تھے میرے پاس, لیٹ سے میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو میں لگژریز کی طرف کیسے جاؤں گا؟ میں نئے کپڑے جو سال میں 3 دفعہ بناتا تھا, شاید میں 1 دفعہ بناؤں گا اس کو. کھانے کے لیے میں بچوں کو ہوٹلنگ کے لیے 4 دفعہ لے کے جاتا تھا مہینے میں, اب میں شاید سال میں 4 دفعہ لے کے جانا سوچتا ہوں گا, کیونکہ وہ آپ کو اپنی جو ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں وہی پورے کرنے کے لیے مشکل آ رہی تھی. یہی ہم نے گورنمنٹ کو سمجھایا, اور جب انہوں نے یہ چیزیں ٹیکسز اور وہ ساری چیزیں اور پوچھ گچھ شروع کر دی, تو جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے اپنا پیسہ بجائے پاکستان میں لگانے کے انہوں نے دبئی اور مختلف کنٹریز میں لگانا شروع کر دیا. اور جو ہمارے یہاں پہ لوکل بھی جو مین انویسٹرز تھے انہوں نے بھی دبئی میں پیسے شفٹ کر دیے, جس میں اسحاق ڈار صاحب کے اپنے پیسے بھی وہاں, کیونکہ ان کا بیٹا وہاں پہ کام کر رہا تھا. تو فلائٹ آف کیپٹل بہت زیادہ شروع ہو گیا, جو کہ اس حد تک چلا گیا کہ ہمارے پاس میرے خیال میں یہ انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی تھی, اور اس میں تو بہت پھر ہم نے گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. ہاں یہ ضرور ہوا تھا, ایف بی آر ویلیو کے اوپر کمپرومائز کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے, اسحاق ڈار صاحب نے, لیکن جو پرسنٹیج تھی اس کو اس گورنمنٹ نے آ کے اور اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ بھی دیا اور بہت سے بینیفٹ دیے اس انڈسٹری کا. اب اسے دیکھیں کہ اس سے آپ کی تمام چیزیں ریوائیو ہونا شروع ہو گئی ہیں, آل دو کہ پلاننگ یا اس کا فقدان ہے اس گورنمنٹ میں. اچھا, پلاننگ کا فقدان ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ میں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. اس کے بعد جب واپس آئیں گے, اور کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ہم پروگرام میں شامل کریں گے, کیونکہ گھروں کی شارٹیج ایک
اعداد و شمار کے مطابق 1,30,00,000 ہے ابھی بھی، اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے یہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین ایک مختصر کمرشل بریک حاصل ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبرو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر مسعود صاحب، پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر ہیں۔ اچھا، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پلاننگ کی کمی ہے اس گورنمنٹ کے اندر، کیا پلاننگ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو؟ سر دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، جیسے ابھی آف کیمرہ بھی آپ سے میری سے ڈسکشن کر رہی تھی، جو بندہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہے اس کی رائے یا اس کی جو بھی اس میں ڈیسیژن میکنگ میں ایک اسٹیک ہولڈر کو اس کو انوالو کر کے آپ کو ڈیسیژن لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس گورنمنٹ کا لمحہ فکریہ یا جو ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹرائل بیسس پہ لے کے جا کے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو نیگیٹیو کیا ہیں، اور میرے خیال میں ڈیسیژن کرنے سے پہلے چیزیں پازیٹیو نیگیٹیو دیکھ لینے چاہیے، اور وہی بندہ بتا سکتا ہے جو ایکسپرٹ ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے اس میں اب کچھ لوگ آرمی کے لوگ انوالو ہیں، بہت سے اور لوگ ہیں جو کہ میرے خیال میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، اس فیلڈ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر یہ جو ابھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں بائی فورس چیزوں کو امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میرے خیال میں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ ون ون سچویشن میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا پروجیکٹ کرتے ہیں جو انویسٹ کر رہا ہے اس کو بھی بینیفٹ ملنا چاہیے، اور جو جس کے لیے انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اس کو بھی۔ بائی فورس کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ مختلف ایریاز میں، جیسے اب میں ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیٹ سے میرے پاس 100 کنال جگہ ہے، تو اس میں سے مجھے کہا جاتا ہے کہ 20 کنال آپ مجھے دیں ایز اے ہاؤسنگ پروجیکٹ، تو تب آپ کا یہ اپروول ہوگی۔ تو یہ آپ جب وہ 20 کنال مجھ سے بائی فورس لیا جائے گا تو میں وہ اپنے 80 کنال کو تو ڈیولپ کروں گا، وہ 20 کنال کو میں ڈیولپ نہیں کروں گا۔ وہ جب میری اپروول ہو جائے گی تو میں اس کو بالکل ایک سیٹ ڈال دوں گا۔ تو اس میں اگر آپ اس کو یہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اس میں تم 100% پروفٹ لے لو، اس میں 80% پروفٹ لے لو، تو تب وہ اس کو اپنا بیبی سمجھ کے اس کو ڈیولپ بھی کرے گا۔ اب ان کے جتنے بھی ابھی تک پروجیکٹ دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ سوائے وہ جو تختیاں لگتی ہیں افتتاح کی، اس کے علاوہ آگے آپ کو کوئی بھی اس کی پروگرس نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، تو اس ٹینیور کے اندر کتنے گھر دے پائیں گے؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہاف بھی اس کو اچیو کر پائیں گے۔ دیکھیں کاغذی کارروائی میں تو شاید یہ پورا کر جائیں۔ ایک آپ نے گھر بنانے کے لیے کسی کو، میں نے کہا جی آپ لیٹ سے، یا میں ایک گھر اپلائی کرتا ہوں اور اس میں، اور جس کاسٹ کے اوپر یہ گھر دینا چاہ رہے ہیں وہ کاسٹ ہی فیزیبل نہیں ہے۔ کنسٹرکشن کاسٹ اور پلاٹ کی کاسٹ نکال کے اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ وہ اپنے پاکٹ سے آج کل کوئی بزنس بھی نکالے گا تو وہ شاید آپ کے ساتھ وقتی طور پر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں گے کہ یہ کیا کاسٹ ہے، کس کاسٹ پہ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے اہل کون ہیں جن کو دیا جا رہا ہے؟ سر میں آپ کو ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ اب جو فیلئر کا ریزن جو بن رہی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان لوگوں کو دینا ہے جن کی پہلے نہ تو کوئی گھر ہو، نہ ان کے پاس کوئی ایسا انکم کا سورس ہو کہ وہ بہت زیادہ اکاؤنٹ میں کوئی پیسے پڑے ہوں، اور سیلریڈ بھی اس کی 25-30 ہزار روپیہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے صرف یہ بتائیں، ایک بندے کی 25-30 ہزار روپیہ سیلری ہے، اس کو آپ 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا ایک اپارٹمنٹ دے رہے ہیں جس کی انسٹالمنٹ ہی 15-20 ہزار روپیہ بن رہی ہے۔ سر ہاؤ اٹ پاسبل کہ ایک 25,000 30,000 ایون 40,000 روپے سیلری والا بندہ 25,000 روپے کی انسٹالمنٹ کیسے نکالے گا اس میں سے؟ پھر اس میں کیا ہے ڈیفینیٹلی، اب جب آپ روم دیتے ہیں تو پھر مافیاز انوالو ہوتے ہیں، فرنٹ پہ کوئی اور بندہ ہوگا، پیچھے انویسٹمنٹ کسی اور کی، کیونکہ اس بندے کے پاس تو نہیں ہے پیسے، اس کے پاس 40,000 روپے میں سے آپ مجھے یہ بتائیں وہ 15,000 روپے میں کیسے گزارا کرے گا، 25,000 روپے کا انسٹالمنٹ دے گا۔ تو صرف کئی چیزیں آپ حکومت کو، عوام کو دکھانے کے لیے بہت ایک خوبصورت پریزنٹ کرتی ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکلی اسے آن گراؤنڈ لے کے آتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس بندے کی 40,000 روپے بھی تنخواہ ہے اس کو آپ ایک 5 مرلے کا 3 مرلے کا اپارٹمنٹ دے رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی سیلری میں سے اس قابل ہے کہ وہ اس کو پے کر سکے انسٹالمنٹ۔ 25,000 کی انسٹالمنٹ نکل گئی تو پیچھے اب وہ کہتے ہیں جی بینک سے لون لے لیں، تو بینک نے بھی تو آپ سے انسٹالمنٹ لینی ہے نا، وہ یا تو آپ اس کا جو آپ نے کیٹیگریز بنائی ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، کیونکہ جب 2 لاکھ روپے کی انکم والا ہے تو کہتا ہے یہ تو بہت خوشحال ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، گھر کی ضرورت نہیں ہے اس کو، تو وہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب وہ لوگ تو موجود ہیں لیکن لوگ یہی ڈرتے ہیں کہ 25 لاکھ۔ اچھا، پرائیویٹ ڈیولپر جو گھر بنا کے دے رہا ہے اور یہ جو گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے، کتنا ڈفرینس ہے پرائز وائز؟ سر دیکھیں اس میں پرائز وائز یہی میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ چیز ایسی، آپ اگر 3 مرلے کا ایک یونٹ بناتے ہیں میرے خیال میں وہ آپ کے کاسٹ ہی 35-40 لاکھ روپے کرتا ہے۔ اب گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے جس کو 20 لاکھ روپے میں دے دیں،
تو پاسبل نہیں ہے. وہ تو ریت کی دیواریں ہوں گی اگر وہ بنا بھی دیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ جو یوز کر رہا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ اس کی نہ تو پائیداری ہے، اور خدا نہ خاصا جس میں زلزلے اور یہ چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو ڈیمیج کر جائیں گی وہ چیزیں. آپ دیکھیں ایک آپ ایوریج گھر بھی بناتے ہیں تو کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ 1500 سے 1700 روپے پر اسکوائر فٹ آتی ہے. یہ آرام سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا 3000 کراس کر جاتا ہے. ایک نارمل جو ہے وہ 1500 آپ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ میرے خیال میں یہ جو جتنی یہ کاسٹ بتا رہے ہیں اتنے میں تو وہ کنسٹرکشن کاسٹ آئی تھی، تو جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ کہاں جائے گی؟ بالکل صحیح. تو جب آپ کسی ڈیولپر کو فورس کریں گے کہ وہ آپ کو 40 لاکھ روپے والی چیز 20 لاکھ روپے میں دے تو وہ کاغذی کارروائی میں تو آپ کو دے دے گا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر فیڈریشن کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں موجودہ گورنمنٹ؟ سر دیکھیں گورنمنٹ ہمیشہ پلاننگ کے ساتھ چلتی ہے. انہوں نے سب سے پہلے ہماری کمیونٹی کو نا دال روٹی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. یہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈ سٹیپ پہ آتی ہیں. دیکھیں میں خوشحال ہوں گا، میرے بچے کھانا کھا رہے ہوں گے تو میں دوسری چیزوں کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے. پہلے تو انہوں نے فیٹ اف، پھر وہ ٹیکسز اور اس چیزوں میں ہمیں ڈالا ہوا ہے. ابھی ہم کافی حد تک اس میں سے نکل آئے. اب ہم نے جو نئے گھر ہیں یا اب ہم نیکسٹ جو لائے ہم والا پاکستان فیڈریشن کا وہ ہے کہ جتنے بھی سوسائٹیز جو پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں ان کے اوپر ہماری ورکنگ چل رہی ہے کہ اجازت ہی اس کمپنی کو دی جائے جس کے پاس جگہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ کے علم میں بھی ہوگا آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں جن کے پاس 500 کنال جگہ اور وہ 5000 کنال بیچ جاتے ہیں. اب اس میں پستہ کون ہے؟ جو ہمارا اینڈ یوزر ہے. اور جو سب سے زیادہ جو گند میں انوالو ہوتا ہے میڈیا کے تھرو اور یہ وہ ڈیلرز کمیونٹی ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ ڈیولپر کا جو آگے فیس پہ ہے وہ ڈیلر کمیونٹی ہے، اور وہ کلائنٹ کو جب نہیں چیز ملتی تو وہ یہ کہتا ہے یہ ڈیلر نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو مین ہمارا اس ٹائم فوکس چل رہا ہے جس کے ہماری 1-2 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی این او سی اس وقت تک نہ جاری کیا جائے اور اتنے ہی ایریا کا این او سی جاری کیا جائے جتنا اس کے پاس جگہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اب لالچ یہ ہوتا ہے کہ 200 کی اپروول لے لیتے ہیں، اس کے بعد پیچھے سستی جگہ لے کے سوسائٹیز آگے جانا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے کئی دفعہ اپروول ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو ہماری ایک کوشش ہے جو گورنمنٹ آفیشل ان کے ساتھ بھی کہ کوئی بھی سوسائٹی اپروو ہوتی ہے تو وہ اپنی پہلے پوری بائنگ کرے، اس کے بعد باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دے. وہ جو کاغذی کارروائی میں وہ بڑھتے جاتے ہیں جو کہ لاتعداد اور بالکل ایک نہ ختم ہونے والی. اور یہ جو فائل سسٹم ہے اس کے آپ وہ فائل سسٹم یہی پرابلم ہے نا اس میں. ہاں تو فائل میں آپ اس کے متبادل کیا اس میں یہ ہوگا نا جب آپ کے پاس جتنی زمین ہوگی آپ جب نقشہ بھی اس کے اتنا ہی بنائیں گے تو آپ ایکسیس بیچ نہیں پائیں گے. نہیں پلاٹ کے ساتھ بیچیں. جی پلاٹ کے ساتھ بیچیں گے. یہی اس پہ تو پھر ڈی ایچ ای آپ پہ اعتراض کرے گا، اس پہ تو پھر بحریہ اعتراض کرے گا. دیکھیں اس میں ہماری جو کوشش ہوگی ہم کورٹ کے تھرو آرڈر لیں گے جو یہ مافیاز ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے. کیونکہ آپ ابھی دیکھیں پیچھے رنگ روڈ میں بھی جو اس گورنمنٹ کا اسکینڈل آیا ہے اس میں 1-2 سوسائٹیز ہیں، میں نام نہیں لیتا، کہ وہ رنگ روڈ کو ایکسپینڈ کر دیا گیا صرف ان سوسائٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر گورنمنٹ میں اور جتنے بھی لوگ آ کے الیکشن میں آتے ہیں جسٹ کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے آتے ہیں. اور میرے خیال میں اسی چیز کو روکنا ہے ہم نے، اور ہماری آپس میں میٹنگ چل بھی رہی ہیں کہ ہم اس چیز کو جس حد تک بھی جانا پڑا. کیونکہ دیکھیں اینڈ یوزر تو وہ بندہ ہے جس نے اپنی سیلری میں سے یا اپنے خواب سجایا اس نے کہ یار میں آپ فائل میں سم ٹائم ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. ایک بندہ 50 لاکھ روپے یا 60 لاکھ روپے اکٹھا نہیں دے سکتا، وہ انسٹالمنٹ میں پیسے دیتا ہے. لیکن ہماری صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے ڈیولپ بے شک 2 سال کے بعد کرنا ہے، لیکن جب آپ این او سی یا اس کی پرمیشن لیں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ بیانہ یا اس کی رجسٹری موجود ہونا چاہیے وہ جو زمین ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ پیوریفائی کرنا چاہیں ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں جیسے ڈیولپرس ہیں ان سے بھی کوئی بات ہوئی؟ سر دیکھیں ڈیولپرس تو کبھی بھی نہیں چاہے گا یہ چیز ہو. ڈیولپر تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے تو ون ون پوزیشن ہونی چاہیے. اور اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے وہ لالچ دیتا ہے ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کو کہ آپ ایک فائل بیچیں گے آپ کو اتنا انسینٹیو ملے گا. اور اس لالچ کی وجہ سے ہماری اس انڈسٹری میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں جو کہ بلیک شیپس ہیں اور وہ اس میں اس جال میں پھنستے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کے پروگرام سے اپنے ان دوستوں کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سالڈ چیز کو بیچیں، کیونکہ اس دنیا کے بعد بھی ایک حساب ہے اور اس پہ آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے. صرف پروفٹ اگر آپ کو ایک جگہ پہ آپ کو 100% پروفٹ مل رہا ہے اور ایک طرف 50% مل رہا ہے اور وہ جینوئن چیز ہے تو میرے خیال میں اس میں جانا چاہیے. ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے جس میں پاکستان فیڈریشن لگی ہوئی ہے. ہماری لاسٹ میٹنگ میں بھی وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. یہ جو شارٹیج ہے ہماری 1,30,00,000 گھروں کی پاکستان کے اندر آباد کی، شاید یہ اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے، اس کو کیسے فلفل کیا جائے گا؟ سر دیکھیں ہر چیز کا
حل موجود ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ ہی کی بات سے ایک بات کرنا چاہوں گا, کیا اتنی انویسٹمنٹ لے کے ایک ڈیولپ, کیونکہ یہاں کا جو نظام ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جب این او سی کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, مطلب آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں, آپ اس کو این او سی دے دیں. لیکن یہاں تو پھر پتہ نہیں کہاں تک اس کے کھاتے چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں. اگر اس کو این او سی مل گیا تو وہ تو کام شروع کر دے گا, تو پھر باقیوں کے کام بند ہو جائیں گے. تو وہ معاملات چلتے رہتے ہیں. میری چیئرمین آر ڈی اے سے ایک انٹرویو پڑا ہے میرا فیس بک اس کے یوٹیوب کے اوپر بھی, یہی بات ہوئی. میں نے کہا جی کیا آپ 5 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کے اس کی ڈیولپمنٹ کر کے اور 5 سال ویٹ کرنے کے بعد کیا آپ چاہیں گے کہ آپ پلاٹ بیچیں؟ نہیں نا. انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ اتنا ویٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر جو نظام ہے, جو اتھارٹیز کا نظام ہے, اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ سر دیکھیں یہ ریزن 45 دن تو کہہ دیے عمران خان صاحب نے, کسی کو 45 دن میں این او سی ملا یا مل سکتا ہے. میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں جب آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا, تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لائن ہے اس میں 10 چیزیں انوالو ہیں اور آپ کہیں کہ ان میں سے میں 2 کو ٹھیک کر دوں اور بقایا 8 خراب رہیں. ٹھیک ہے, وہ چل ہی نہیں سکیں گی. نہیں ہو سکتا. آپ کو A to Z پورے سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بینک انوالو ہو جاتے ہیں سم ٹائمز, وہ آپ کو انویسٹمنٹ دے دیتے ہیں. جب آپ ایک لائزن آپ نے سوچ لیا نا کہ میں نے اس چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ پیسہ جو آپ کسٹمر سے لے رہے ہیں وہ آپ بینک سے لے سکتے ہیں, اور کسٹمر جو ہے وہ بینک کو اپنی انسٹالمنٹ دیتا رہتا ہے. یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. آپ نے دیکھا لیزنگ ہوتی ہے, بینک انوالو ہوتے ہیں, ایون گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. جو بندہ جس نے بنائے ہیں اس کو لم سم اماؤنٹ مل جاتی ہے, اور جو بقایا لیزنگ ہے وہ بینک یا گورنمنٹ اس کو پے کرتی رہتی ہے. تو ہر چیز کا حل موجود ہے. اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا اپنے سسٹم میں لے کے آئیں اپروول, لیٹ سے میرے پاس ایک جگہ ہے اور میں اس کو ڈیولپ کر کے پلاٹس میں لے کے جانا چاہتا ہوں, تو اس اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیجر سے ڈر کے میں کبھی بھی اس طرف نہیں جاؤں گا. میں اپنی زمین ہونے پونے کسی ڈیولپر کو بیچ دوں گا. ریزن کیا ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہوا ہے کہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. آپ ہر جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان کے اوپر یو ہیو ٹو پے منی, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپروول ملیں گی. اگر آپ نے پیسہ دے دیا ہے تو آپ کا نان جینوئن کام بھی جینوئن طریقے سے بن جائے گا, اور اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کا جینوئن کام بھی نان جینوئن ہو جائے گا. تو پھر اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فائل کو, جیسے ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ میری فائل کو ٹائر لگے ہوتے ہیں, ہاں بالکل, تو وہ ٹائر لگانے پڑتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب یہ سسٹم پورے کا پورا جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, دیکھیں میں نے ان سے یہ بھی بات کی, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہاں پر 500 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, آپ نے 48 کو این او سی دیا ہوا ہے. باقیوں کو بلائیں نا, ان کو اپنے پاس بلائیں, ان سے پوچھیں کیا پرابلم ہے, وہ آپ کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے, آپ ان کے پرابلم ان کے ساتھ مل کے سالو کریں. میں سر ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا. آپ یہ اکثر آپ یہ دیکھیں نا, ہم یہ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں تو ہم لائن کو بھی فالو کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہیں. میں ابھی پیچھے ایک ٹریفک جیم تھا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا 1 گھنٹے میں وہاں لائن میں لگا رہا. یہ جو برج بن رہا ہے اس کی وجہ سے, اور یہاں پہ ایک کار شو تھا اس کی وجہ سے, ابھی یہ 1 ویک پہلے کی بات. ٹھیک ہے, میں انتظار کر رہا ہوں اور میرے سے 2 گاڑیاں آئی ہیں جو کہ آؤٹ آف وے دوسری طرف سے 1 وے ہو کے اور وہ جا رہی ہیں, اور وہ جو سفر میں نے 1 گھنٹے میں طے کیا وہ 5 منٹ میں وہاں جا کے پہنچ گئے. یہ ہے وہ خرابی جس کی وجہ سے اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں گھنٹہ کھڑا ہونے کی, جب وہ 5 منٹ میں سفر میں طے کر. اور پھر وہ جب سفر طے کر کے آگے سے آ کے تو وہ پھر پورے سسٹم کو روک دیا نا, آپ نے پورے سسٹم کو روک دیا کہ جب اس نے آؤٹ آف وے دوسرے کھڑے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی رانگ وے والے آ رہے ہیں. اب وہ جب ٹریفک پھنس گئی, آپ بلیو کریں جو 5 منٹ میں اگر صحیح رہتے تو ٹھیک ہو سکتا تھا, وہاں 3-4 گھنٹے ٹریفک بلاک رہی. اور الٹیمیٹلی مجبور ہو کے مجھے اپنی گاڑی سائڈ پہ لگا کے وہاں کرسی پہ بیٹھنا پڑا کہ اب 2-4 گھنٹے میں یہاں سکون سے بیٹھوں. اور صرف کیا تھا, ایک پلاننگ کا فقدان تھا, اس کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ہو گئیں. یہی ہماری ہے ڈیولپر کے ساتھ پرابلم. ایک ڈیولپر اپنا پیسہ لگاتا ہے, جب وہ اپنی فائل جمع کراتا ہے اور اس میں سے ہر سٹیپ کے اوپر اس کے اوپر چیزیں نیگیٹو اور ریجیکٹیڈ اور وہ ساری آتی ہیں, تو وہ کہتا ہے نہیں اب پیسہ لگانا چاہیے. تو وہ انفیئر مین یوز کر کے اس کی اپروولز بھی لیتا ہے. اب پھر اس اپروولز میں پھر بہت سی ایسی چیزیں بھی خرابیوں کی طرف چلی جاتی ہیں. تو پھر ہم خود گورنمنٹ روم دیتی ہے,
اس چیز کو کہ آپ چیزوں کو انڈاکومنٹڈ رانگ وے سے پرمیشنز، اور پھر جب وہ بندہ اتنی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو اس میں سے 90% ایسا ہو گیا جو شریف آدمی ہے وہ ڈیولپمنٹ یا اس طرف نہیں آتا، اس میں پھر مافیا انوالو ہونا شروع ہوتا ہے. تو جب مافیا انوالو ہوتا ہے اس نے پھر اپنے رستے خود نکالنے ہوتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے وہ جیسے فائل کی ایکسیس سیلنگ، اور وہ کیونکہ اس کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہوتا. شریف آدمی ڈرتا ہے کہ یار میں اگر ایکسیس بیچ دوں تو میں کیا کروں گا. میں آج کل تو لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جی آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. وہ گورنمنٹ، یہ جو ڈیولپرز ہیں، یہ لوگوں کو پیسے 4 5 سال استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب نہیں ہوتا تو 20% کاٹ کے وہی پیسہ واپس کر دیتے ہیں، اور وہ ڈیولپر وہی زمین دوبارہ بیچ دیتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب اس کا پوری اسٹریٹجی چاہیے. اور اس میں یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے وہ بندہ اگر اس کے پاس پوری لینڈ نہیں ہے تو کم از کم اس کے پاس بیانہ ضرور ہونا چاہیے جب اپروو کرے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، تاکہ وہ اتنی ہی زمین بیچ سکے جتنی وہ اس کے پاس ہے. اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اتھارٹیز کی طرف سے. اب دیکھیں اس کے پاس 100 کنال جگہ ہے اور 5000 کنال بیچتی ہوئی میں، تو یہ پیسے تو اس کے پاس بہت آ گئے. اچھا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے ایک جگہ خریدی اور اس کو مہنگا کر کے بیچ دیا، اوبیسلی ظاہر ہے اس پرائس پہ تو کوئی نہیں بیچتا، اس سے ڈبل میں بیچتے ہیں تو پروفٹ تو وہاں پہ موجود ہے. پھر 2 نمبری کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ ٹیسٹ ہے سر، ایڈکشن ہے پاکستان میں نا. یہ برائی کی یا یہ 2 نمبری کی ایک ایڈکشن ہے. ہمارا اپنے بلیفز ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے تھوڑا سا بینگ اے مسلم جو آپ کی قسمت میں نے ملنا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید شارٹ کٹ کے چکر میں ہم چیزوں کے دیکھیں. آپ کے خیال میں جو لوگ ایکسیس سیلنگ کرتے ہیں، جس نے 4500 لوگوں کے گھروں کے خواب کو چکنا چور کیا، تو وہ اپنے حال میں کسی طرح خوش رہ سکے گا؟ میرا بینگ اے مسلم بلیو ہے نہیں رہ سکتا. لیکن ابھی ہم شارٹ کمس میں دیکھتے ہیں کہ ہم بہت خوشحال ہو گئے، وہ فلان ڈیولپر بہت ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کے جا کے قریبی انالیسس کریں نا، وہ کسی نہ کسی کرائسس میں ضرور ہوتا ہے. وہ اپنے فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے، بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے مطمئن نہیں ہوتا، یعنی اس کو نیند نہیں آتی. ہمیں میرے خیال میں یہ چاہیے کہ ہمیں رزق ملنا چاہیے عافیت اور برکت والا. اور ہمیں جس چیز کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے اس چیز کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اور یہ کم ہے، یہ باتوں کی حد تک رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی سکون انہی لوگوں کے پاس ہے جو صحیح طریقے سے کام کریں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایڈن، جب ہم بچپن میں تھے تو ایڈن کا نام ایک سمبل سمجھا جاتا تھا، کنسٹرکشن. بالکل صحیح ہے. جو ہی وہ چیزیں خرابی کی طرف آئیں، اب آپ دیکھیں کہ اب وہ جو پیچھے جناب، اب آپ دیکھیں نا، مطلب میں نے ان کے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار ضرورت کیا پڑی، مطلب کتنا پیسہ چاہیے تھا؟ بس اللہ میاں رزق دے برکت والا. اور میرے آپ کے پروگرام سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی، ہم برائی کو جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نیچرل یہ ہے کہ برائی کو شروع ہونے سے پہلے روکا جائے. اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے ایک سسٹم طے کرنا ہے، سسٹم بنانا ہے، اور وہ سسٹم ہر ایک کے لیے ایک جیسا آٹومیٹکلی سارا. اگر میں نے جو پہلے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں 1 گھنٹے سے، تو جو پیچھے سے آنے والا ہے اس کو بھی 1 گھنٹہ کھڑا ہونا چاہیے. یا پھر اگر وہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اتنی سزا ہونی چاہیے. موٹر وے پہ اگر آپ جاتے ہیں، پچھلے دنوں ایک صاحب سے میں نے اوور سپیڈ جا رہا تھا، میں خود اوور سپیڈ جا رہا تھا، تو اس نے مجھے روک لیا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، 700 750 کا چالان تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ آج کتنے چالان کیے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے آج 28 چالان. تو میں نے کہا یار پھر اس کا مطلب سسٹم خراب ہے نا. مطلب اگر 20 سال 30 سال 25 سال تو ہو گئے موٹر، ابھی بھی اگر 28 لوگ اوور سپیڈ یہاں سے گزرے ہیں اور تم نے ان کے چالان کیے تو سسٹم خراب ہے نا. کیونکہ 750 کا چالان ہے، اور جس کے پاس 30 35 40 لاکھ کی گاڑی ہے اس کو 750 کا کیا مطلب، اس کے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے تو ٹائم امپورٹنٹ ہوگا. سسٹم جب تک نہیں بنے گا، جب تک وہ سسٹم ہر ایک کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کا، تب تک تو ایفرٹس ہی ہیں. دیکھیں سر، بچپن میں آپ نے بھی اسکولنگ کی ہے، ہم نے بھی اسکول سے پڑھے ہیں. سسٹم یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا تھا. آپ اس ڈر سے چیزیں کئی دفعہ کرتے تھے. ہماری ایک قوم اب ڈنڈے کے ڈر سے ہی چیزیں صحیح کر سکتی ہے. آپ اس کو کہیں کہ جو ایجوکیشن اور وہ چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ ہماری اس سسٹم میں ٹھیک کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو کچھ سالوں کے لیے فورسفلی چیزوں کو امپوز کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے موٹر وے کی ایگزامپل دی ہے، اب اگر وہاں پہ
یہ سزا لگا دی جائے کہ جو بندہ بھی اوور اسپیڈنگ کرے گا اس کی گاڑی بند ہو جائے گی اور وہ وہاں سے آگے موو نہیں میں دیکھتا ہوں دوسرے دن میرے خیال میں سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ باہر کی کنٹریز میں کیوں یہ چیزیں ہیں؟ کیونکہ قانون ہے وہاں پہ. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میں نے وائلیشن کی ہے تو سزا ہے، آپ نے وائلیشن کی ہے تو سزا نہیں ہے. تو پھر میں بھی اگلی دفعہ سوچوں گا. اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مطلب ایک V8 والا جا رہا ہے اس کے لیے 750 کی کیا اہمیت ہے، اور ایک جا رہا ہے اس پہ چھوٹی گاڑی پہ جا رہے ہیں مہران پہ کسی پہ، اس کے لیے کیا ویلیو ہے؟ مطلب وہی ویلیو اس کو لگا رہے ہیں، وہی اس کو لگا رہے ہیں. سر کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر لیٹ سے اسلام آباد تک ٹریول کرنا ہے، یہ میں آپ کو اپنے کئی دوستوں سے بات کرتا ہوں، تو 5 چلان ہو بھی گئے تو 3500 روپیہ کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. تو یہ جب یہ مینٹلٹی ہوگی تو پھر میں نے بتایا آپ فورسفلی چیزوں کو امپوز کر سکتے ہیں، اور برائی کو اس کی ہونے سے پہلے روکنا چاہیے. جب ہمارا یہ پرابلم یہ ہے کہ جب برائی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اور بہت سی چیزوں کو جنم دیتی ہے. جیسے میں نے ابھی اب کشمیر ہائی وے کے اوپر آپ دیکھیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں نے وہاں پہ ناجائز تجاوزات بھی کیے، قبضے بھی کیے. اب وہ کئی ہیں وہاں پہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور انہیں شادی ہالز کی صورت میں اور اس طرح انویسٹمنٹ کی. اب ان کے وہ گرا دیے ہیں. اب نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو بندہ باہر بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں. اور جب یہ بن رہا تھا، جب گورنمنٹ کے یا CDA کے لوگ انوالو ہو کے یہ چیزیں کر رہے تھے، اس وقت کسی نے نہیں روکا. جب چیزیں روکنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹائر لگے ہوتے ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے مطابق. اور جب چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ کسی شریف آدمی یا اینڈ یوزر کے پاس ہوتی ہیں تو اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے مشینری استعمال کی جاتی ہے. اصل میں تو یہی پرابلم، جڑ تو یہی ہے نا. ایک بندے کو آپ پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں، 3 سال کے بعد عدالت کہتی ہے جی ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں، تو آپ اس کو اندر دے دیں نا جس نے اس کو اندر دیا ہے، تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. سر اس ملک کا سسٹم اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. چائنا کی جو مثال آپ کے سامنے ہے اور امام خمینی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو اوپر والی 400-500 کی سلاٹس ہے، اس کو ایک دفعہ آپ اس حق میں ہیں؟ ہاں میں بالکل اس حق میں ہوں. تب تک یہ چیز نہیں ٹھیک ہو سکتی. اس میں ریزن یہ ہے کہ برائی کس طرح ہوتی ہے. میں نے برائی کی اور میں چھٹ گیا، ٹھیک ہے، 1 ارب روپے کی برائی کی اور میں 20 کروڑ روپے دے کے چھوٹ گیا، 80 میں نے بچا لیا. تو جو میرے پیچھے بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے یار اگر یہ چھوٹ گیا ہے تو میں 50 کروڑ کی کر کے اس میں 10 کروڑ کرا کے کیوں نہیں کروں گا. جب آپ مجھے نشان عبرت بنا دیں گے نا تو میرے پیچھے 10 بندے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم بالکل جی اس میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا چینل آپ کے ساتھ ہے، فزیکلی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں بھی کہیں جانا آنا پڑے، جہاں بھی کہیں اس بات کو کسی بھی فورم پہ اٹھانا پڑے تو ہم انشاءاللہ پوری کوریج بھی دیں گے اور پوری طرح سے آپ کا ساتھ بھی دیں گے. اللہ کرے کہ ہمارے اس ملک کے اندر کم از کم وہ چیز جو آپ نے جس کا بیڑا اٹھایا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو باقی انشاءاللہ جو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے طور پہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے چینل کو آباد رکھے، اور آپ ہمیں موقع دیتے ہیں، ہم اپنے ضرور یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے اور یہ 24 آورز آپ کا ہے. اس کو جیسے بھی آپ چاہیں گے، جس بھی ملک کی بہتری کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑے گا ہم بالکل حاضر ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.